ویلکم بیک ناظرین. مجھے ابھی پتہ چلا بریک کے دوران کہ کالر لائن پہ ہے. پوچھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم سر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر راہیلہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی راہیلہ صاحبہ. سر مجھے ایک پرابلم بتانی تھی یہ ریلیٹڈ، مطلب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، ویو پوائنٹ بھی دینا چاہ رہی تھی. جی جی کہ جیسا آپ نے کہا کہ انسان کو لیٹ گو کرنا چاہیے، جی جی جیسے کہ مسٹیکس ہو، اور اکارڈنگ ٹو اسلامک ایجوکیشن کے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک بالکل دوسرے کی فیلنگس کو ہرٹ نہ کریں. بالکل. لیکن سر مسئلہ یہ کہ میں نے اکثر اپنے فرینڈس میں اور ریلیٹیو میں دیکھا کہ میں تو کرتی ہوں بہت ساری چیزیں ان کی اگنور کر دیا، لیٹ گو کر دیا. خود سے آگے بڑھ کے اگر غلطی ان کی بھی ہوئی تو میں نے معافی مانگی، ان کی ہوئی تبھی میں نے اگنور کر کے ان سے بات کی. تو سر وہ بہت فار گرانٹیڈ لیتے، سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی بیوقوف ہے کیا ہے، کہ مطلب ان کی طرف سے تو ہمیشہ چاہے ہم کیسا بھی بیہیویئر رکھیں یہ تو ایسے ہی ہے، مطلب یہ تو ہمیشہ معاف کر دیں گی، یہ تو ہمیشہ ہم سے اچھے سے ہی ملیں گی. تو وہ جو ایک ہوتی ہے کہ برابر والے آپ دوسرے کو امپورٹینس دیتے ہیں یا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. تو سر کیا یہ غلط ہے کہ سکسیسفل لائف کے لیے صحیح نہیں کہ ہم دوسرے کو لیٹ گو کریں، اچھے سے بہیو کریں؟ اگلا بندہ کیوں ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے کہ لائک they don't take it seriously، اب آپ کو امپورٹینس ہی نہیں دیتا اگر آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو. میں سمجھ گئی. اگر آپ کراچی میں رہتی ہیں تو جمعرات کو آیا کریں نا، جو محفل ہوتی ہے ہماری لیسنز آف لائف کی ہر جمعرات کو. جی سر میں پہلے آتی تھی سر، کچھ طبیعت والدہ کی خراب ہو گئی تھی میری، تو اس وجہ سے میں کچھ دنوں کا گیپ ہو گیا. بٹ سر میں کوشش کرتی ہوں نیٹ پہ آپ کے ویڈیوز دیکھ سکوں، کیونکہ سر آئی ایم بگ فین یورز اور عروج کے بھی، خاص طور پہ عروج نہیں تو کافی مس کر رہے ہیں سر. ہاں بالکل صحیح بات. تو ہوپ فلی وہ جلدی جوائن کریں گے. جلدی آ جائے گی جلدی آ جائے گی. بہت شکریہ. میں بتا دوں آپ کو. جی جی. اچھا جی، سوال تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور کہ آپ اگر کسی کو معاف کر دیں، درگزر کر لیں، لیٹ گو کریں، تو ایونچولی سامنے والا شخص آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے. وہ تو کہتا ہے اس کو کچھ بھی کر لو، یہ شخص جو ہے وہ لیٹ گو کر لے گا، چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. یہ ہوتا ہے. مگر یہاں پہ دو باتیں بڑی ضروری ہے. پہلی بات، کسی نے ابراہیم لنکن سے پوچھا تھا یہی حوالے سے ایک بات کی. ابراہیم لنکن بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا اس نے ایک نام ہے اس کا دنیا میں. اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی. اس نے کہا forgive people but do not forget their names. یعنی لوگوں کو آپ معاف کر دیں مگر ان کا نام نہ بھولیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ ان سے غلطی ہو یا دوبارہ ان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا ایڈوانٹیج لے سکیں یا آپ کے ساتھ زیادتی کر سکیں. ایک کالر ہے، ہم معلوم کرتے ہیں اور پھر موضوع پہ آگے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر مویز. میں آپ کا شو کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں، آج پہلی بار کال کر رہی ہوں. جی آپ کون؟ ڈاکٹر ماریا؟ جی ڈاکٹر ماریا بات کر رہی جی ہوں. کہاں سے؟ کراچی سے. جی کہیے ڈاکٹر صاحبہ. جو سکسیسفل لائف ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا رب آپ سے راضی ہے اور اللہ کے لوگ آپ سے راضی ہیں تو پھر اس سے بڑی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی. یہ زندگی بھی آپ کی کامیاب ہے تو آخرت بھی آپ کی کامیاب ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ کے لوگ جو اطراف میں لوگ آپ سے ہیں وہ بھی آپ سے راضی ہوں، تو یہ نشاندہی کرے گا یا یہ چیز تصدیق ہوگی اس بات کی، یا سرٹیفیکیشن ہوگی کہ آپ کی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں وہ ایک کامیاب زندگی ہے. ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا سیٹسفیکشن بندے کو چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور اس کے لوگ اس سے راضی ہوں. ڈیفینیٹلی یہ تو میرے خیال میں ہر مسلمان کی خواہش ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے تو ہے لیکن امپلیمنٹ ذرا کم ہی کرتے ہیں. جی بالکل صحیح. ہمیں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن جب خود پہ آتی ہے تو بہت کم یوز ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. مگر ایک اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں. آپ نے بات بڑی خوبصورت کہی ہے اور جس طرف آپ نے نشاندہی کہی ہے ڈیفینیٹلی سوچنے کا مقام ہے. کاش ہم سوچ سکیں اس بارے میں، غور و فکر کریں. ہمیں ایک کام اور بھی کرنا ہوگا. ہمیں پہلے رب سے راضی ہونا ہوگا اور رب سے راضی ہونے کے لیے شکوے اور شکایت بند کرنی ہوگی. بالکل صحیح. اور یہ پہلا سٹیپ ہے، کیونکہ بندہ جب رب کی نعمتوں کو پہچاننے لگے گا، جاننے لگے گا اور پھر ماننے لگے گا اور پھر شکر ادا کرنے لگے گا تو اس کے بعد اس کی زندگی سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم راضی ہو جائیں نا اللہ کی رضا میں تو پھر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جی ماریہ صاحبہ آپ کا. ہم گفتگو کر رہے تھے لیٹنگ گو کی اور فورگیونیس کی. اب فورگیونیس واقعی لوگ بینیفٹ تو اٹھائیں گے آپ کا،
تو ایک تو میں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو درگزر کر دیں, معاف کر دیں, مگر یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ کو واپس ایکسپلائٹ نہ کریں, واپس آپ کے ساتھ وہ حرکت نہ کریں. کہتے ہیں نا کہ مومن سانپ کے بل میں دوسری مرتبہ 2 مرتبہ ہاتھ نہیں ڈالتا, ایک دفعہ ڈسنے کے بعد یا ایک دفعہ اس کو چوٹ لگ جائے اس کے بعد وہ بڑا احتیاط برتتا ہے, وہ مومن ہوتا ہے. یہ کوالٹی بیان کی ہے کہ آپ دوسری مرتبہ نہ اس حالات میں پھنسیں. آپ میں اتنا شعور, عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو ایکسپلائٹ نہ کریں. ایک پورشن ہے, ایک سائیڈ ہے, ایک پرسپیکٹیو ہے اس بات کا. دوسرا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ سامنے والا شخص آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے یا کیا سمجھتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ از امپورٹنٹ از آپ کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رب سے راضی ہیں اپنے, اور رب کی رضا کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کو معاف کر دیتے, درگزر کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب بھی آپ کو معاف کر دیں. جب وہ پکڑتا نہیں ہے, وہ ابھی سزا نہیں دے رہا, اس نے بڑی چھوٹ دے رکھی ہے اور وہ آپ کو معاف کر دیتا تو آپ لوگوں کو بھی معاف کر دیتے. اگر یہ سوچ آپ کے ذہن میں, اور اس سوچ کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی باتیں درگزر کرتے ہیں, چاہے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اینڈ دس برنگز اے بگ چینج. ایک ریڈیکل چینج انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جب وہ اس سوچ اور اس خیال سے اور اس یقین کے ساتھ لوگوں کو معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے. باتیں ابھی ہوں گی اور بھی, اور جو آج ہم نے 2-3 پہلو جس پہ ہمارے ناظرین نے فون کر کے بتایا, ان میں سے ایک تو تھا انکنڈیشنل سبمیشن اور سرنڈر ٹو اللہ, اپنے آپ کو سبمٹ کرنا, اپنے رب سے راضی ہو جانا, رب کو راضی کر دینا. دوسرا سیٹسفیکشن کی بات ہوئی کہ جی سیٹسفیکشن اور انر سیٹسفیکشن بڑا ضروری ہے, مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سیٹسفیکشن کا تعلق چیزوں سے نہ ہو. وہ چیزیں جو زندگی میں شاید ہم جمع کرتے ہیں, بعض نیسیسٹی ہوتی ہے, بعض لگژری ہوتی ہے. نیسیسٹی تو زندگی میں ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ نیڈز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں وہ اس کا تعلق سیٹسفیکشن سے نہ ہو. سیٹسفیکشن ایک ایسا سٹیٹ آف مائنڈ ہے, ایک ایسا کیفیت ایسی کہ اس کے پاس بھی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ بھی ہے. تو یقیناً اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہوتا. ہم کامیاب زندگی کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو بھی اسٹڈی کرنا ہوگا کہ جنہوں نے زندگی کو کامیاب بنایا. سٹارٹ میں نے آپ سے کہا تھا جب پروگرام شروع کیا تھا کہ آپ کو صرف زندگی ملتی ہے, نہ ناکام ملتی ہے نہ کامیاب ملتی, صرف زندگی. اور زندگی میں آپ کو سانسیں ملتی ہیں, بریتھس ملتی ہے آپ کو ایک بیٹری دی جاتی ہے اندر جس میں ایک چارج ہوتا ہے. پھر آپ کو کچھ چیزیں فکس کر کے دی جاتی ہے, کہاں پیدا ہوں گے, گھر کیا ہوگا, مدر ٹنگ کیا ہوگی, ریلیجن کیا ہوگی, تمام چیزیں فکس ہوگی آپ کے ساتھ. اب آپ جب بڑے ہوتے ہیں تو اب آپ اپنی زندگی کو بنانا شروع کرتے ہیں. جس طرح سویٹر کو بنا جاتا ہے اس طرح زندگی کو نٹ کیا جاتا ہے. اب یہ جو نٹ کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کو, اس میں ان باتوں کا جس کو ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں, آج ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, آنے والے کل ہم ڈسکس کریں گے. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے ان پوائنٹس کو یاد رکھنا, کیونکہ اسی سے پھر زندگی کو بنا جائے گا اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی بناتے ہیں. پروردگار آپ کو امتحانات سے گزارتا ہے, مگر اس لیے نہیں گزارتا کہ آپ اپنی زندگی کامیاب نہ بنا سکے. آپ جو کچھ بھی جائز طریقے سے کریں گے وہ ڈیفینیٹلی پروردگار جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتا, شرط یہ کہ وہ جائز طریقہ ہو. ابھی جو لیٹنگ گو کی بات ہے اس پہ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور یہ کہانی کے ساتھ ساتھ ایک میسیج ہے. اور میں خاص کر, اگر مجھے پتہ ہے یہ پروگرام نوجوان بھی دیکھتے ہیں, ہمارے بزرگ بھی دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں یہ کہانی سے ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور بعض دفعہ انسان اپنی زندگی کو کامیاب اس لیے نہیں بناتا یا بنا سکتا یا بنا پاتا کہ وہ وقت کے اوپر اسے جو چیز کو چھوڑنا ہے وہ نہیں چھوڑ پاتا اور وہ پکڑا جاتا ہے. یعنی زندگی اس کی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی اور جو ناکام زندگی میں اس میں جھگڑا جاتا ہے. یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے, مگر اس کہانی کے پیچھے کچھ حقائق ہیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں بندر بہت پائے جاتے ہیں, اور بندر کے جو شکاری ہوتے ہیں وہ جب جنگل میں یا دیہات سے باہر کا جو ایریا ہوتا ہے
جہاں بندر بہت پائے جاتے ہیں. ویسے تو شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور بعض بڑے بڑے اعلیٰ منصب پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, مگر میں ان بندروں کی بات کر رہا ہوں جو جانور جیسے ہوتے ہیں یا جانور جیسے لگتے ہیں. اب یہ جو بندر کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک باکس رکھا جاتا ہے جنگل میں, اور اس باکس میں ایک سوراخ ہوتا ہے. اس سوراخ کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ بندر اپنے ہاتھ کو ڈال سکے, یعنی اس طرح. اس کے بعد اس باکس کے اندر بہت ساری مونگ پھلیاں یا نٹس رکھے جاتے ہیں, پینٹس ہو گئے, وہ چیز جو بندر پسند کرتا ہے. اب بندر ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اور ان مونگ پھلیوں کو یا نٹس کو اٹھا کر مٹھی میں بند کر لیتا ہے, مگر جب نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ مٹھی بند ہو چکی ہوتی ہے وہ ہاتھ نہیں نکال پاتا. اب وہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے اس کا ہاتھ پھنس چکا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ پھنسنے کی یا اس کے آزاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں جو چیزیں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ پکڑ کے بیٹھا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام مونگ پھلیاں, تمام نٹس, تمام کھانے کی چیزیں وہ نکال کے لے جائے گا. نہیں نکال پاتا. اگر کہیں سے اسے سمجھ آ جائے, کوئی اسے بتا دے کہ دیکھ بھائی تم مٹھی چھوڑ دے, کھول دے اپنی مٹھی کو, گرا دے سارے مونگ پھلیاں, سارے نٹس, کھانے کی چیزیں, آزاد ہو جا, کیونکہ تیرے لیے آزادی بہت ضروری ہے, پکڑا جائے گا تو. مگر وہ اس کے پاس وہ شعور نہیں ہوتا, وہ عقل نہیں ہوتی, وہ پکڑ کے رکھتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی حالت اس بندر کی طرح ہے. ہم جھگڑے ہوئے زندگی میں, ہماری زندگی ناکام ہے, ہماری زندگی میں تکلیفیں, پریشانیاں, دکھ پہ دکھ ہیں, مگر ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں جو ہمیں آزاد کر سکتی ہے اس دکھ سے, پریشانی سے, ناکامی سے. ہم ہولڈ کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پکڑ کے رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, یہی ہمارے لیے وٹامن ہے, یہی ہمارے لیے خوشیاں ہیں. یہ خوشیاں نہیں ہیں آپ کے لیے. جس کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے یہی وجہ ہے آپ کے دکھ, پریشانی اور ناکامی کی زندگی میں. بندر تو نہیں سمجھتا اس بات کو کیونکہ بندر ہے, مگر ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے, ہمیں ماں باپ نے اچھی تعلیم دی, ہمارا دین ہمیں بہت اچھی تعلیم دیتا ہے, ہمیں دین بہت ساری رہنمائی دیتا ہے راستوں کی. ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے. زندگی میں اساتذہ ہمیں ملتے ہیں, بزرگ ہمارے ہیں گھروں میں. کیا وجہ ہے کہ ہم پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں؟ کیا یہ حرص ہے, یہ لالچ ہے, کیا کوئی خوف ہے؟ ہو سکتا ہے. ویری کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول. کچھ لوگ خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑ پاتے. چلا گیا تو, چلی گئی تو پھر کیا ہوگا. کچھ اس وجہ سے نہیں چھوڑ پاتے کہ وہ لالچ ہوتی ہے, وہ چاہتے کہ وہ چیز ان کو مل جائے. ناظرین, آج صرف بتانا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صلاحیت دے دے کہ آپ چھوڑ دیں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں, تو یہ آزادی اس بات کی ترجمانی کرے گی, نشاندہی کرے گی کہ آپ کی یہ صلاحیت ہی آپ کو زندگی میں کامیاب کرے گی اور آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.